بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کار وہ بات سامنے آ ہی گئی جو کئی دنوں سے صحافیوں کی بیٹھکوں میں زیر گردش تھی کہ آخر مری میں کیا ہوتا رہا۔ مریم نواز صاحبہ کیوں آئیں جاپان سے تو سیدھا چلی گئیں مری، اور کیوں نہیں انہوں نے سیلاب کی طرف توجہ دی؟ مری جا کر اپنے والد میاں نواز شریف سے ملاقات کی، اور پھر وہاں اور کون کون تھا، یعنی سیلاب کی وہاں ڈسکشن نہیں ہوئی، یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی، کیونکہ اب یہ راز کھل گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہاں مین مقصد کیا تھا اور کیا وہاں پر ہوا ہے، اور دو شخصیات کی بات ہوئی ہے جس پر اب یہی کہا جا رہا ہے دو اہم شخصیات اور بھی تھیں، اب یہی کیا جا رہا ہے، سمجھ تو رہے ہیں نا آپ، دو اہم شخصیات۔ اس پر محمد مالک صاحب نے ARY پر سوال کیا اور پھر یہ بھی کہا جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہی سسٹم چلے گا، یہی سب کچھ ہوگا۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا جی بالکل یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے، اور کتنے سال چلے گا، 5 سال یا 10 سال، کیا فیصلہ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ زمینی فیصلے ہیں، زمینی، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کب کیا ہو جائے اس ملک میں۔ تو یہاں پر زمینی طور پر بیٹھ کر مری میں جب لوگ مر رہے تھے، سیلاب میں ڈوب رہے تھے، ان کا مال مویشی سب ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت یہاں حکمران خاندان بیٹھ کر وہاں تسلسل کے فیصلے کر رہا تھا۔ تسلسل سے مراد یہ کہ یہی نظام چلے گا جس میں لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا، جہاں چینی سکینڈل ہے، اربوں روپیہ لوگوں سے بٹور لیا گیا، گندم لوگوں کی تباہ ہو گئی، ان سے خریدی بھی نہیں گئی، اب مہنگی ہو رہی ہے، جہاں پر بے روزگاری ریکارڈ پر ہے، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، تعلیم کا برا حال ہے، ہسپتالوں کا برا حال ہے، غریب آدمی کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جہاں سوسائٹیز قبضہ مافیا کے ہاتھ میں ہیں، ہر طرح کا سکینڈل یہاں پر آیا، 2000 سے 3000 ارب روپے کی 2-3 سال میں کرپشن ہوئی، یہی چلے گا۔ اب سنیے ذرا مالک صاحب نے کیا سوال کیا تھا اور پھر کیا جواب دیا ہے رانا ثناء اللہ نے۔ مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، دو اور بہت اہم شخصیات تھیں، وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ دو بہت اہم شخصیات تھیں، اب ان کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ رانا ثناء اللہ تھے جی، آپ تھے، فلاں تھے، بس یہ کہا جا رہا ہے دو اہم شخصیات تھیں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ نام نہیں لیا جا سکتا۔ دو اور بہت اہم شخصیات تھیں، وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ نہ سیلاب کی بات تھی، فوکس کیا تھا؟ یہی تھا تسلسل، کہ ہم ہیں، ہم آ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، اب اسی کو چلانا ہے۔ یہ حال ہے جی کہنے کو عوامی۔ میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، دو اور بہت اہم شخصیات تھیں، وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ ہو گیا ہو گیا ہو گیا، بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ اتنا ہی۔ 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ۔ شکریہ رانا صاحب۔ یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا، ابھی تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح۔ کوئی شک شبہ نہیں جی، وہ جو ہوگا آئین کے مطابق، آئین کے مطابق ہی 26ویں آئینی ترمیم ہے، آئین کے مطابق ہی ملک چل رہا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ جی یہاں لوگوں کی خواہشات پر نہیں چل رہا، یہاں اشرافیہ کی خواہش پر چل رہا ہے، یہاں قبضہ مافیا کی خواہش پر چل رہا ہے، تو آئین نے کیا کر لینا ہے یہاں پر؟ آئین بھی انہی کی خواہشات پر چل رہا ہے، جس طرح مرضی کر لیں، جیسے مرضی 26ویں آئین ترمیم کر لیں، جیسے مرضی جوڈیشری کو قابو کر لیں، یہی ہو رہا ہے۔ وہ کہنے جی جو ہوگا آئین کے مطابق ہوگا، بس آپ کے سامنے ہی ہے، اسی کو آئین کہتے ہیں، اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے خواجہ آصف کے حوالے سے، وہ ایسی نہیں کہا، اس میں نواز شریف، شہباز شریف کی آشیرواد شامل ہے۔ خواجہ آصف کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو چپ کر جائیں، یا تو استعفیٰ دے کے سائڈ پر ہو جائیں، ورنہ آڈیو ویڈیوز تو سبھی کی ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اچھا جی، یہ بڑی اب خبر ڈسکس ہونے لگی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ ایسی آئی ہے کہ جس پہ ظاہر ہے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، میڈیکل بورڈ ہے باقاعدہ جو کہہ رہا ہے ان کے کان میں، دانتوں میں مسئلہ ہے، اور کان میں جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے سپورٹیو مینجمنٹ، یعنی علاج کی بات نہیں ہو رہی، بس اس کو کسی طرح سے گزارا کریں، جس طرح ہوتا ہے نا جی بخار ہے تو بس جی آپ بخار کو روکنے کی دوائی لے لیں، اس کی وجہ پر نہیں جا رہے، اس کا مستقل حل نہیں بتا رہے۔ اب نصرت جاوید صاحب سینئر صحافیوں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی میڈیکل رپورٹ عمران خان کی سامنے آئی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں، یعنی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، طبی بنیادوں پر
بنی گالا منتقل کرنا پڑے گا، نصرت جاوید صاحب کریں کرنا پڑے گا طبی بنیادوں پر۔ اور اس میں آپ کو پہلی عرض کر چکا ہوں کہ اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے بھی بات کی ہے، دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ 60-70 سال کی عمر میں جا کر قدرتی طور پر آپ کی صلاحیت جو قوت سماعت ہے، سننے کی صلاحیت، اس میں فرق پڑتا ہے۔ ہر چیز میں انسان کے جتنے ہیں، آپ دیکھیے انسان اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، اس کی بینائی میں بھی ظاہر فرق آئے گا، اس کے ٹیسٹ بڈز کہہ لیں، دانتوں میں بھی وہ صلاحیت تو نہیں رہے گی جو جوانی میں تھی۔ تو اسی طرح سے سننے کی صلاحیت میں یا کانوں میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی فٹ ہوں، عمران خان ایک بہت فٹ آدمی ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر بھی تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے۔ مکمل خاموشی جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اس میں مسلسل آپ کو ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو کوئی پاس ہو، کمیونٹی میں آپ بیٹھے ہوں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوں تو آپ توجہ دیتے ہیں، اچھا کوئی اور آواز بھی آپ کو آ رہی ہے، ورنہ یہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو اب عمران خان کو تنہائی میں رکھا ہوا ہے تو اس سے ان کے مسائل بھی بڑھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، اور حماد صاحب ہیں، حماد حسن، یہ آزاد ڈیجیٹل سے بھی وابستہ ہیں اور صحافیوں میں سینئر صحافی ہیں، شدید تنقید بھی کرتے ہیں عمران خان پر۔ وہ کہتے ہیں جی خبر یہ ہے کہ بعض میڈیکل رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اڈیالہ سے بنی گالا شفٹنگ پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ حماد صاحب دعویٰ کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کہ میری کوئی خبر کبھی غلط نہیں ہوئی۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں، نصرت جاوید صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان تو یہی کہتے ہیں، مجھ سمیت میرے خاندان میں سے جس کو مرضی قید کر دیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی ان کے آگے جھکوں گا۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں گفتگو۔ اب یہ دو عام شخصیات کا میں نے مری کا آپ کو ذکر کر دیا، وہ بات بھی اب کھل گئی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی طبیعت کے بارے میں بات آ گئی۔ اسی میں آپ دیکھیے برطانیہ کے حوالے سے پہلی دفعہ برطانوی حکومت کی بات آئی ہے باقاعدہ طور پر، اور علیمہ صاحبہ نے اس پر واضح طور پر میڈیا کے سامنے بات کر دی ہے۔ بچوں کی نہیں، بچے اب ایمبیسی میں جا کر وہ بھی ایمبیسی میں جائیں گے۔ اچھا، یہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بچوں کے بارے میں کہ جی اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بچے ہیں وہ برٹش ایمبیسی سے ویزا لگوا لیں، اور کیوں برطانوی حکومت ان کو مشورہ دے رہی ہے، عمران خان کے بیٹوں کو کیوں برطانوی حکومت اب بیچ میں آ کر خود مشورہ دے رہی ہے، ذرا سنیے گا علیمہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بچوں کی نہیں، بچے اب ایمبیسی میں جا کر وہ بھی ایمبیسی میں جائیں گے، کیونکہ ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے برٹش پاسپورٹ پہ ویزا لگانا ہے۔ برٹش حکومت نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر اگر ویزا لگوائیں گے تو ہم کاؤنسلر سروس دیں گے، کیونکہ پاکستان میں یہاں کے جو منسٹرز ہیں یہاں سے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر بچے ادھر آئیں گے ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ اور اس لیے اگر وہ کہتے ہیں جی ادھر کوئی غلط کام کیا تو یہاں مجھے بتا دیں کس کس نے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اریسٹ ہو گئے۔ ملاقات نہیں ہوئی، کیا ارادہ ہے یہیں بیٹھنے کا یا اچھا، وہ یہ بھی پوچھا گیا کہ جی آپ کی ملاقات اب نہیں ہوئی، عمران خان سے ملاقات بھی انہوں نے دی، کیا ارادہ آپ کا؟ کہتی ہیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ پھر رات کو یہ کہ جی مذاکرات ہوئے، اس کے بعد چلے گئے، جی پولیس سے مذاکرات کامیاب ہو گئے، شاید یہ کہا ہوگا کہ آئندہ ملاقات ہونے دیں گے۔ لیکن یہ جو عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں، عمران خان کے بچوں کی پھپھو کہہ رہی ہیں کہ برطانوی حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پر آپ جائیں، ہمارے ویزے پر آپ جائیں، برطانوی ویزے پر آپ ٹریول کریں، اور یعنی ویزا لگوائیں ہمارے پاسپورٹ پر، تو برطانوی پاسپورٹ پر ویزا لگوانے کے بعد آئیں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر قونصل رسائی کا آپ کو ایک حق حاصل ہوگا برطانوی شہری کے طور پر سارا کچھ، کیونکہ اب پاکستانی حکومت سے کوئی بعید نہیں، وہ تو صاف کہہ چکے ہیں جی گرفتاری کا اشارہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیں گے جی، ان کو جانوں کو بھی خطرہ ہے اور یہ سب کچھ۔ تو اب اس کا مطلب برطانوی حکومت بھی میدان میں آ چکی ہے اور وہ مشورے دے رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اس موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کے بیٹوں کو عمران خان سے ملنے کے لیے، پاکستان آنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔